آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پالوس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی شکر گزاری نہ کی، اس کی تمجید نہ کی۔ تو اس کی تمجید اور شکر گزاری یہ کیوں ضروری ہے، آج ہمیں سیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اس کی تمجید اور شکر گزاری کیوں ضروری ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ شکر گزاری اصل میں ہے کیا۔ ایکچولی شکر گزاری ایک رویہ ہے، شکر گزاری ایک رویہ ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم کسی کے دل سے احسان مند ہوتے ہیں، یا جب ہم کسی کے کیے ہوئے کام کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو تب ہمارے منہ سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے، ہمارے بدنوں سے جو اظہار ہوتا ہے وہ شکر گزاری کا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو لکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا۔ اب جو لفظ ہے جان لیا، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بڑا گہرا لفظ ہے۔ جاننے سے مراد صرف واقفیت حاصل کرنا نہیں ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے جان لیا، یہ میاں اور بیوی کے رشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے کہ انہوں نے خدا کو جان لیا، اس کا مطلب کہ یہ ایمانداروں کے لیے ہے، غیر ایمانداروں کی بات نہیں کی جا رہی۔ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں ان کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو خدا کو جان چکے ہیں، جو خدا پر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس کا مطلب کہ وہ خدا کو جان چکے ہیں، وہ خدا کی خوبیوں خامیوں، خدا کہاں پر ناراض ہوتا ہے، خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ خدا کو جان چکے ہیں۔ اسی طرح میاں اور بیوی جب رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ میری بیوی کو کون سی چیزیں پسند ہے، میرے شوہر کو کون سی چیزیں پسند ہے، کون سی نہیں پسند، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی جو ضروریات ہیں، پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مشرقی روایات ہیں اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر میاں یا بیوی دونوں جو ہیں وہ آپس میں زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی دل بھر کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل سے ایک دوسرے کی شکر گزاری نہیں کی۔ بیوی سمجھتی ہے کہ اگر میرا خاوند کما کے لا رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میری بیوی جو ہے وہ بچے پیدا کر رہی ہے اور ان کو پال رہی ہے، گھر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہی ہے تو ذمہ داری ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار تو ٹھہراتے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں اس کی شکر گزاری نہیں کبھی کی۔ اگر بیوی نے کبھی اچھا کھانا بنایا ہو تو شوہر نے بمشکل کہا کہ جناب آج تو یہ بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، تھینک یو۔ اور اگر شوہر نے کوئی اچھا گفٹ دے دیا ہے یا کوئی تو شکر گزاری، بعض اوقات تو پسند ناپسند پہ بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے کہ لے اے کی لیند ہے۔ تو شکر گزاری کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات میاں بیوی کے تعلق میں نظر نہیں آتا، اور ہم بعض اوقات خدا کے معاملے میں بھی یہی بن جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں خوراک دے رہا ہے، خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، خدا نے ہمیں تندرستی دی ہوئی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ خدا ہمارا شوہر یا ہماری بیوی نہیں ہے جس کو ہم اگنور کریں تو چل جاتا ہے، لیکن خدا کو اگر اگنور کرے تو نہیں چلتا۔ خدا کی شکر گزاری نہ کرنا ایک طرح سے گناہ ہے۔
خدا کی شکر گزاری نہ کرنا ایک طرح سے گناہ ہے۔ اس لیے شکر گزاری کا رویہ اپنانا ہر ایک ایماندار مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ تو شکر گزاری پہلی بات کہ ایک رویہ ہے، دوسری بات کہ شکر گزاری ایک ایسی روحانی قوت ہے جو ہمارے اندر ایمان کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی روحانی قوت ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، ہمارے ایمان کو خدا پر مضبوط کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم داؤد کی بات کریں تو داؤد جو ہے وہ ابھی چھوٹا بچہ تھا جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس طرح سے غالب آ گیا؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ان باتوں کے لیے جو اس سے پہلے ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ خدا کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ خدا نے شیر اور ریچھ کو میرے ہاتھ سے مروایا ہے، تو یہ بھی ان میں سے کسی ایک کی مانند ہوگا۔ اس کا مطلب کہ آپ اگر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں پہلے کام کر چکا ہے، تو خدا اگلی برکتیں تب دیتا ہے۔ آمین۔ تو خدا ہماری شکر گزاری کے وسیلہ سے ہماری قوت کو، ہمارے ایمان کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے کہ 10 کوڑی تھے، ٹھیک ہے، وہ گاؤں سے باہر یسوع مسیح سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح نے کہا کہ چلو جاؤ اور اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ جب جا رہے تھے تو سبوں نے معلوم کیا کہ ہم نے شفا پا لی ہے، تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ واپس آیا اور خدا کے قدموں میں، یسوع مسیح کے قدموں میں جھک کے اس کی شکر گزاری کی۔ تو یسوع مسیح نے سوال کیا کہ کیا باقی 9 لوگ ہیں جو ہیں انہوں نے شفا نہیں پائی؟ اس کا مطلب کہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے کاموں کی شکر گزاری کی جائے۔ تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ہمیشہ اس بیماری سے بچا رہ۔ تو شکر گزاری ہمارے جو برکات ہے، ہماری شفا ہے، ہماری برکتیں جو ہیں ان کو مستقل کر دیتی ہے۔ جب وہ شخص واپس آیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے بچا رہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو شکر گزاری ہے یہ ہماری برکتوں کو مستقل کرتی ہے۔